بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک اور مقدس ارشاد ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں مسلمانوں کو چاہیے کہ کفار کو ظاہر ہو یا باطن میں دوست نہ بنائیں، مسلمانوں کی دوستی کو چھوڑ کر، اور جو شخص ایسے کام کرے گا سو وہ شخص اللہ کے ساتھ کسی شمار میں نہیں مگر ایسی صورت میں کہ تم ان سے کسی قسم کا قوی اندیشہ رکھتے ہو، اور اللہ تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اور خدا ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے اگر تم پوشیدہ رکھو گے اپنا معافی ضمیر یا اس کو ظاہر کرو گے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر حال میں جانتے ہیں اور وہ سب کچھ جانتے ہیں، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت کامل رکھتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر 28 اور آیت نمبر 29 ہے، اسے کم کرو میں تو بند کر دوں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 کے بارے میں کل بھی کچھ باتیں ہوئی، موٹی موٹی باتیں۔ 4 قسم ہیں مومن اور کافر کے درمیان میں کانٹیکٹ، ربط، تعلق کے بارے میں کتنی باتیں ہیں؟ 4 باتیں، ٹھیک ہے؟ موالات، مواسات، مدارات، معاملات۔ کیا بولا؟ موالات کہتے ہیں دل سے دوستی کرنا، تو دل سے دوستی کرنے کی اجازت ایک مسلمان کو کافر سے ہرگز نہیں ہے۔ دوستی کرنا ہے، مسلمان سے دوستی کرے، کافروں سے دوستی کرنے کا کیا مطلب؟ کیوں؟ دل سے محبت کرو گے، اللہ نہ کرے کل کے دن تم محبت میں آ کر ان کے خیالات کو قبول کرنے لگو۔ دوسری چیز مواسات، غمخواری کرنا، غمخواری کر سکتے ہیں، ہمدردی کر سکتے ہیں، یہ تو اسلام کا سبق ہے، مسلمان ہو کے غیر ہمدردی کریں آپ، اسلام اسی سے تو پھیلا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ مکے کے بڑے بڑے سردار آئے تھے درخواست لے کر، جبکہ مکے والے جانتے ہیں کہ ہم ان کے دشمن ہیں اور یہ ہمارے دشمن ہیں، مکے والے سب جانتے ہیں، مگر پھر بھی مکے والوں نے درخواست لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ اے نبی جی ہم جانتے ہیں کہ ہم آپ کے دشمن ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے درمیان جنگیں ہو رہی ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، مگر پھر بھی ہمیں یقین ہے کہ آپ ہی ہمارے مدد کر سکتے ہیں، کہ ہمارے یہاں تو قحط سالی پڑ گئی، قحط سالی ہونے کی وجہ سے ہم فاقے میں پڑے ہوئے ہیں، ہمارے یہاں بارشیں بھی نہیں ہیں، ہمارے یہاں غلے بھی نہیں ہیں، اگر آپ دعا کر دیں تو اللہ ہمیں بارش دے دے، اور آپ ہماری مدد کر دیں، آپ ہمارے پڑوس ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی کی، حالانکہ کافر ہیں، اور پھر ان کے لیے غلہ وغیرہ کا انتظام بھی فرمایا۔ کیوں بھائی؟ پڑوسی ملک میں لوگ فاقے میں مر رہے ہیں، اور ہمدردی کرنا اسلام کا سبق ہے، یہ مواسات ہے، ضرورت پر کسی کی مدد ہم کرنا پڑے گا۔ تیسری قسم میں نے کہا مدارات، رکھ رکھاؤ، اس میں بھی 3 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، نقصان سے بچنے کے لیے جب بھی وہ سامنے آتا ہے ہم اسے سلام کرتے ہیں، کیوں؟ بڑا طاقتور ہے، سیاست دان ہے، کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ نمبر 2، اس لیے بھی رکھ رکھاؤ کرتے ہیں کہ بھی امید ہے کہ انسان بڑا اچھا ہو سکتا ہے، شاید کبھی نہ کبھی اللہ اسے اسلام سے نواز ڈالے، اگر یہ نیت ہو تو بھی تمہیں رکھ رکھاؤ رکھ سکتی تمہیں، کیونکہ تو بعض غیر مسلم اتنے اچھے ہوتے ہیں اخلاق کے اعتبار سے، آپ خود ان سے متاثر ہو جاتے ہیں کہ کتنے تو بھی اچھے اخلاق ہیں نا اس کے گھر کو۔ تو اگر ایسے انسان آپ کو نظر آئیں غیروں میں، کافروں میں، اور امید ہو کہ یہ اسلام میں آ جائے تو پھر اس سے رکھ رکھاؤ رکھ سکتے ہیں آپ، خیر خیریت پوچھنے کے لیے۔ نمبر 3، مدارات میں، اگر کوئی کافر تمہارے گھر کا مہمان بن جائے تو اب تو آپ کو اس کی مہمان نوازی کرنی پڑے گی، تو مدارات میں یہ سب چلتا ہے۔
تو آگے معاملات میں تجارت ہے، جو جائز ہے وہ کر سکتے ہیں، جو ناجائز ہے وہ نہیں کر سکتے کافروں کے ساتھ۔ تو میرے عزیزوں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنائیں۔ کیوں دوستی ہوگی تو پھر آپ مسلمانوں کے خلاف کافروں کی مدد کریں گے، جیسے میں نے کل واقعہ بتایا حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اور بعض صحابہ تو اتنے الحمدللہ اپنے ایمان میں پکے اور مضبوط تھے، سارے ہی صحابہ پکے ہیں، سارے ہی صحابہ سے اللہ راضی ہیں، سارے ہی صحابہ کو اللہ نے فرما دیا رضی اللہ عنہم و رضوان، مگر جب تک بنے نہیں تھے تب تک تھوڑا بہت اوپر نیچے تھے، اور جب بن گئے تو اللہ نے فرمایا سب کے سب جنتی ہیں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ۔ اگر کافروں کے درمیان میں مسلمان پھنس گیا، اگر کافروں کے درمیان میں مسلمان پھنس گیا، اب ایسی صورت میں بچ کر نکلنے کی کئی صورتیں ہیں، جیسے ہمارے یہاں ملک میں بھی ہوتا نہیں، ابھی جو ہو رہا ہے چند سالوں سے، کہ مسلمانوں کو پکڑتے ہیں زبردستی، داڑھی پکڑتے ہیں، تھپڑ مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا نعرہ لگاؤ مذہبی۔ اب ایسے میں مجبوری میں کیا کرے گا بیچارہ، اکیلا ہوتا ہے، عمر دراز ہوتا ہے، نہ لڑ سکتا ہے، نہ مقابلہ کر سکتا، نہ بچ کر نکل سکتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، ایک صحابی کو کافروں نے گھیر لیا، کہا ایک جملہ اپنے نبی کے خلاف بول دے ہم تجھے چھوڑ دیں گے۔ کافروں نے گھیر لیا مسلمان کو، صحابی کو، کہا ایک جملہ نعوذ باللہ اپنے نبی کے خلاف بول دے ہم تجھے چھوڑ دیں گے، رہا کر دیں گے، تیری جان بخش دیں گے۔ تو ان صحابی نے کہا میری جان لے لو مگر میں میرے نبی کے خلاف ایک جملہ بھی نہیں ادا کر سکتا۔ تو پھر تاریخ میں لکھا ہے کہ ان صحابی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا دشمنوں نے، مگر انہوں نے اپنی زبان سے نبی کے بارے میں ایک جملہ بھی نہیں نکالا۔ اور ایک صحابی کو کافروں نے گھیر لیا، ان کے ساتھیوں کے ساتھ بالکل ایک جماعت تھی، 8-10 افراد کی ایک جماعت تھی، کافروں نے پکڑ لیا سب کو، اور اس جو بالکل امیر صاحب تھے ان سے دشمن نے کہا کہ اگر تو میری پیشانی کا بوسہ دے گا تو پھر میں تجھے چھوڑ دوں گا، تیری جان بخش دوں گا۔ تو ان صحابی نے کہا کہ میں تو یہ کام نہیں کر سکتا، پیشانی کو بوسہ دینا مطلب اس کی بات مان لینا، اس کے سامنے سر جھکانا۔ کہا میری جان لے لے مگر میں تیری پیشانی کا بوسہ نہیں دوں گا۔ تو اس نے تھوڑی دیر سوچا دشمن نے، پھر اس نے بات بدلی، پھر اس نے کہا اچھا ایک کام کرو، اگر تم میری پیشانی کو بوسہ دے گے تو میں تمہارے سارے ساتھیوں کو چھوڑ دوں گا۔ تو اب انہوں نے کہا یا اللہ تو جانتا ہے میں نے اپنی جان کی تو فکر نہیں کی، مگر اب میرے ساتھیوں کا مسئلہ ہے، میں اپنی ساتھیوں کی جان بچانے کے لیے یہ عمل کرتا ہوں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تیرے پیشانی کا بوسہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو پھر انہوں نے اس دشمن کی پیشانی کا بوسہ دیا اور دشمن نے سب کو رہا کر دیا۔ اور جب یہ جماعت واپس مدینہ طیبہ حاضر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارے واقعے کا ذکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا کہ جس نے بوسہ دیا وہ میرے سامنے آئے۔ جب وہ سامنے آئے کہا تیری پیشانی میرے سامنے لا۔ جب ان صحابی نے اپنی پیشانی کو سامنے کیا تو نبی نے ان کی پیشانی کا بوسہ لیا اور فرمایا سارے صحابہ جو اس وقت موجود تھے بھائی سب کو میں کہتا ہوں کہ ان کی پیشانی کا بوسہ لو، کہ انہوں نے اپنی جان کی فکر نہیں کی، اگر فکر کی تو اپنے ساتھیوں کی جان کی فکر کی، کہ کافروں کے سامنے نہیں جھکتے تھے۔ ایسے بھی ہیں، اور ایسا بھی ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک صحابی کو پکڑ لیا گیا اور انہوں نے کہا کہ نبی کے بارے میں یہ باتیں کریں گے تو چھوڑ دیں گے، تو انہوں نے نبی کے بارے میں کر دیا باتیں، بعد میں آ کر نبی سے معذرت کر لی کہ نبی جی مجھے تو گھیر لیا گیا تھا، میں نے دل میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، اللہ بہتر جانتا ہے، میں نے بس زبان سے الفاظ ادا کر دیے۔ نبی نے کہا اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، چھوڑ دیا۔ ایسے بھی واقعے ہیں، ہر بندہ ایک جیسا تو نہیں ہوتا۔ تو میرے عزیزوں، کافروں سے ہمارا ربط ظاہر میں ہو سکتا ہے، دل سے کبھی بھی نہیں ہو سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اگر کوئی کافروں سے دوستی کرتا ہے، اگر کوئی یہودیوں سے دوستی کرتا ہے، اگر کوئی نصرانیوں سے دوستی کرتا ہے، یہ باتیں میں نہیں کرنا، انہوں کہتے تو بہندے حضرت مگر ذرا کام بہت اچھے کرتی انہوش مارتی سو، انہوش مر گئے تو لاکھ کو سامان بھی بانٹ رہی، جب انہوں سامان بانٹ رہی تو سب کو نظر آ رہا ہے
آن کیمرہ کر رہی سنو، کمبل بانٹ رہی سو، راشن بانٹ رہی سو، ہاسپٹل میں دوائیں تقسیم کر رہی سو، پوری دنیا کو دکھ رہا، مگر پیچھے سے جو قتل کر رہی، قتل عام کر رہی، وہ کسے نظر آئے گا؟ تو اس طرح غیروں سے اتنی عقیدت کا اظہار کرنا کہ نعوذ باللہ مسلمان کو ذلیل کر کے غیر کی تعریف کرنا، یہ بالکل مناسب نہیں، یہ بالکل اس کی اجازت نہیں ہے، اس کا خاص خیال رکھیں۔ پھر وَمَن يَفْعَلْ، اگر کوئی یوں کرے، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، تو پھر اللہ کے ذمہ اس کا کچھ بھی نہیں ہے، یاد رکھیں۔ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَىٰ، ہاں یہ الگ بات ہے کہ تم تقیہ کر سکتے ہو۔ کیا تقیہ کا کیا مطلب؟ اگر تم کافروں کے درمیان میں پھنس گئے اور انہوں نے کسی چیز کا ڈیمانڈ کیا، کسی نعرے بازی کا، کسی جملے بازی کا، تو تمہیں ایسی بات کرے کہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، اسے کہتے ہیں تقیہ۔ ایک سخت بہت بڑا کافر اسلام قبول کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گیا، اتنا تنگ کیا ہوا تھا مسلمانوں کو اور اتنا اس نے نقصان پہنچایا ہوا تھا مسلمانوں کو، سب جانتے تھے کہ کہیں بھی اگر ملے تو اسے ختم کر دیا جائے، اتنی نفرت، خود نبی بھی چاہتے تھے کہ اسے ختم کر دیا جائے۔ اچانک کسی طرح وہ نبی کی مجلس میں آ گیا اور پھر اس نے فوراً مجمع میں کھڑے ہو کر کہا کہ میں اسلام لانے کے لیے تیار ہوں۔ تو نبی نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر اس نے اٹھا، سارے لوگ دیکھنے لگے، مگر چونکہ وہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں اسلام لانے کے لیے تیار ہوں، تو سارے صحابہ اپنے غصے کو صبر کر لیا، اپنے غصے کو برداشت کر لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب چاہتے تھے کہ اگر یہ مل جائے تو ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے، مگر اچانک آ بھی گیا اور اسلام کا بھی اظہار کر رہا ہے، اور نبی کیا فرما رہے ہیں؟ بیٹھ جائیں تھوڑی دیر۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر اٹھا، پھر اس نے کہا کہ میں اسلام لانا چاہتا ہوں۔ نبی نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جائیں آپ۔ حالانکہ کوئی شخص اگر یہ کہتا نبی کو کہ میں اسلام لانا چاہتا ہوں تو آپ فوراً اسے کلمہ پڑھاتے تھے، اور ہمیں بھی یہی حکم ہے، اگر کوئی آدھی رات میں بھی کوئی کلمہ پڑھنا چاہے فوراً پڑھا دو، صبح کا انتظار نہ کرو، پتہ نہیں اس صبح سے پہلے اگر مر جائے تو پھر کیا کریں گے آپ؟ کوئی رات میں آپ کو کلمہ پڑھنے کو کہے اور آپ کہیں صبح پڑھوا دوں گا، اور صبح سے پہلے اگر مر گیا تو پھر جس وقت وہ کہے کلمہ پڑھنے فوراً پڑھا دو کلمہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حریص اس بات پر کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسلام میں آ جائیں اور کون ہو سکتا ہے دنیا میں؟ مگر اس واقعے میں آپ دیکھیں گے 2 مرتبہ وہ کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں، مگر ہے بہت بڑا دشمن، ہے بہت دکھ دیا ہوا، ہے بہت نقصان پہنچایا ہوا۔ نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ جب اس نے تیسری مرتبہ اٹھ کر کہا اور تھوڑی دیر کے بعد کہ میں کلمہ پڑھنا، ٹھیک ہے، کلمہ نبی نے پڑھا دیا۔ جب وہ چلا گیا تو صحابہ سے کہا کہ بھی تم کچھ چالاکی سے کام نہیں کرتے؟ کہ نبی جی کیا ہو گیا؟ جب میں نے اسے پہلی مرتبہ دوسری مرتبہ بٹھایا کہ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، کوئی ایک اٹھتا اور اس کا سر قلم کر دیتا، بات ختم ہو جاتی۔ اتنا نقصان پہنچایا ہوا ہے، اس کے ایمان کی نہ اللہ کو ضرورت ہے نہ اللہ کے رسول کو اس کی ضرورت ہے، اس کے ایمان کی۔ تو صحابہ نے کہا کہ اے نبی جی آپ اشارہ کر دیتے۔ نبی نے فرمایا نبی کی شان نہیں ہے کہ وہ اشارے کرے، نبی کی شان نہیں ہے کہ وہ اشارے کرے، وہ تو تمہیں سمجھ جانا چاہیے تھا۔ تو اس طرح الا ان تتقوا منهم تقا، بات یہ کھوتی ہے، مطلب کچھ اور ہوتا ہے، یہ سمجھنے والے سمجھ لیں تو وقت پر بڑا صحیح ہوتا ہے، ورنہ پھر مشکل ہوتا ہے۔ جیسے فرعون کے محل میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام صندوق میں پہنچے تو معصوم تھے، گود کے بچے تھے، رضاعت والا وقت تھا، دودھ پینے والا وقت تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ تو بھئی جب بچہ رو رہا تھا تو ظاہر سی بات ہے سب نے پہچان لیا کہ بچے کو بھوک لگی ہے، بچے کو دودھ پلاؤ۔ اب کسی بھی دودھ پلانے والی عورت کو دے رہے ہیں، مگر بچہ کسی بھی عورت کا دودھ نہیں پی رہا ہے، بس مستقل رو رہا ہے۔ تو پھر فرعون نے کہا کہ بھئی اس بچے کو کس کے دودھ کی ضرورت ہے اور کون اسے چپ کرا سکتا ہے؟ تو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خالہ تھی نا، وہیں پر کام کرتی تھی فرعون کے محل میں، تو وہ خالہ نے کہا
کہ جہاں پناہ میں جانتی ہوں ایک ایسی عورت کو جو ان کا خیر خواہ ہے. کن کا خیر خواہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ ہے. فرعون بڑا چالاک تھا تو اس نے پوچھا اچھا اس بچے کا خیر خواہ کون ہے؟ اسے تو وہی چیز کی ضرورت تھی کہ اس بچے کا تعلق کس سے ہے کہ اچانک یہ بہتا ہوا ہمارے محل میں کیسے آ گیا. وہ تو بچوں کو ذبح کر رہا تھا نا. تو جب خالہ نے کہا کہ میں جانتی ہوں ایک عورت کو جو ان کی بہت خیر خواہ ہیں، تو فوراً فرعون نے اگلا سوال کیا کہ اس بچے کی خیر خواہ کون ہے؟ تو ضمیر ایک ہی ہے، جملہ ایک ہی ہے. تو خالہ نے کہا جناب بچے کی نہیں آپ کی خیر خواہ ہے. بات بدل گئی. جملہ ایک ہی قرآن پیش کر رہا ہے مگر مطلب دو نکل گئے. پہلے جو انہوں نے کہا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف تھی بات. جب اس نے شک سے سوال کیا کہ اس کی بچے کی خیر خواہ کون ہے، تو فوراً خالہ نے کیا کہا نہیں جانا پناہ بچے کی نہیں آپ کی خیر خواہ ہے. اور ٹھیک ہے تو پھر تو بچے کو پہنچاؤ اس کی طرف. یہ کبھی کبھی جان بچانے کے لیے طاقتور کے سامنے ایسا جملہ پیش کرنا پڑتا ہے جس کے دو مطلب ہوں، مطلب نکل جائے بات ختم ہے. تو الا ان تتقوا منهم تقا، تو اگر کوئی کافر ہے تمہارے سامنے بڑا طاقتور ہے بڑا پاورفل ہے، اس کے سامنے کوئی ایسی بات آ جائے جو آپ کریں گے تو ایمان پر حملہ ہوگا، اگر نہیں کریں گے تو اس سے کوئی ضرر اور تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو، تو پھر آپ کو ایسی درمیانی والی بات، جیسے کہ حضرت امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے. امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ بغداد میں بیان کے لیے بلایا گیا. حضرت آئے، بڑا مجمع، سنیہ بھی ہیں شیعہ حضرات بھی ہیں، سنیہ بھی ہیں اہل سنت والجماعت والے بھی ہیں اور شیعہ حضرات بھی ہیں، دونوں سے مجمع بھرے پڑے ہیں. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ الگ اور شیعہ حضرات کا عقیدہ الگ ہوتا ہے. دونوں مجمع میں ہیں اور حضرت نے بڑے زبردست بیان کی، سارا مجمع خوش. مگر مجمع میں سے ایک شریر اٹھا اور اس نے پرچی لکھی عربی میں، سوال کیا. کیا سوال کیا؟ حضرت صحابہ میں حضرت ابو بکر افضل ہیں یا حضرت علی؟ سوال کیسا تھا کہ حضرت ابو بکر افضل ہیں یا حضرت، اچھا حضرت ابو بکر کہیں تو شیعہ ناراض کیوں؟ حضرت شیعہ حضرات تو حضرت علی کو افضل مانتے ہیں. اگر حضرت علی کہیں تو اہل سنت والجماعت پر مار پڑے. کیوں؟ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے 1.25 لاکھ صحابہ میں نبی کے بعد سب سے بڑا مقام تو حضرت ابو بکر صدیق کا ہے. کیسا اٹکا ڈالتی ہیں عوام میں، دیکھنے کو سیدھی سادھی عوام میں، مگر سوال ایسے پوچھتی ہے کہ ایک بار حضرت آئیں بھاگتے رہنا پاؤں لگا لے کو. بھرے مجمع میں سوال ہوگا بھائی کہ حضرت ابو بکر صدیق افضل ہیں یا حضرت علی افضل. اب حضرت نکلنا ہوگا. تو حضرت امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ عربی میں سوال تھا تو انہوں نے عربی میں جواب دیے، کانا بنتہ فی بیتہ فہو افضل، جس کی بیٹی جس کے گھر میں ہے وہ افضل ہے. جس کی بیٹی جس کے گھر میں ہے وہ افضل ہے. سوچ کو دیکھو کیسا ہے جواب. جس کی بیٹی جس کے گھر میں ہے وہ افضل ہے. حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے گھر میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر گوشائے بطول حضرت فاطمہ الزہرا حضرت علی کے گھر میں ہے. جس کی بیٹی جس کے گھر میں ہے وہ افضل ہے. تو دو جنے بھی خوش ہو گئے. اہل سنت والجماعت سمجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی نبی کے گھر میں ہے، وہ حضرت ابو بکر افضل، انہوں خوش. اور ادھر شیعہ حضرت حضرت علی کے گھر میں حضرت فاطمہ ہے، دونوں خوش. بات پوری ہوگی. تب بول کو حضرت اتر گئے مائک میں سے، کھڑے تو گرفتاری کر گو. تو ایسے ایسے بعض اوقات ایسے ایسے جواب دینا پڑتا ہے. جب شریر اور فسادی لوگ بیچ میں پھنسا دیتے ہیں تو ایسا جملہ بولو پھر نکلتے رہو. تو الا ان تتقوا منهم تقا، اگر کوئی ایسا جملہ آپ کو کسی کافروں کے درمیان میں بولنا پڑے، ٹھیک ہے، کوئی کافر آپ کو گھیر لیں ایسا، تو اس وقت یہ جملہ آپ ایسا کوئی جملہ دل میں آپ کہہ لیں کہ یا اللہ میرا اس کا یہ مطلب نہیں، زبان سے آپ ادا کر دیں، آپ کی جان بچ جائے گی، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ دل ہمارا صاف رہے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں آئے گی. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ پاک کا فرمان ہے اے مومنو یاد رکھو اللہ اپنے آپ سے تمہیں ڈراتا ہے.
عزت اور ذلت کا مالک اللہ، اس سے پہلے اللہ نے بتا دیا تم غیروں کے سامنے، اچھا غیروں کے سامنے اس طرح نہ جھکو کہ وہ عزتیں انہی کے ہاتھ میں ہیں، اس طرح نہیں، عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے۔ کافروں سے دوستی اس لیے رکھتے ہو تاکہ تمہیں عزت ملے، نہ یہود و نصارہ سے تم تعلقات بناتے ہو اس لیے تاکہ تمہیں عزت ملے۔ عزتیں نہ یہودیوں کے پاس ہے، عزت نہ نصرانیوں کے پاس ہے، عزت نہ کافروں کے پاس ہے، عزت نہ مشرکوں کے پاس ہے، عزت نہ مجوسیوں کے پاس ہے، عزت نہ غیروں کے پاس ہے۔ عزت اور ذلت کا مالک صرف اللہ ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، عزت اللہ کے رسول کے لیے، عزت اللہ کے اور اس کے رسول کے ماننے والے مومنین کے لیے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، ساری عزتوں کا مالک اکیلا اللہ ہے۔ غیروں سے دوستی اس لیے کہ عزت ہو نہیں، کوئی کافر تمہیں عزت نہیں دے سکتا، کوئی یہود و نصارہ تمہیں عزت نہیں دے سکتے، کوئی مشرک اور مجوسی تمہیں عزت نہیں دے سکتے۔ مسلمان کو عزت اسلام دیتا ہے۔ قوم یا دیگر لوگ یا چیزیں، آج ہم لوگ عزتوں کو چیزوں میں تلاش کرتے ہیں کہ بھی بہترین کپڑے پہن کو جو عزت رہتی ہے، نہیں، آج ہمیں چیزوں سے عزت کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ اس لیے کہ ہماری اسلام کی عزت کم ہو گئی ہے۔ اور حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس اسلام کی عزت تھی، ان کو کپڑوں سے عزت کی ضرورت نہیں تھی۔ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 17 جگہ سے کپڑا پھٹا ہوا ہے اور 17 پیوند لگے ہوئے ہیں، کوئی نئے لباس کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ اسلام کی عزت کافی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں صبح کا کھانا کھا لیتے تو شام کا نہیں ہوتا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری ایک روٹی بھی بچ جاتی تو فوراً صدقہ کر دیتے، یہ کہہ کر کہ میرے گھر میں رات کے لیے کوئی چیز نہیں رکھی جائے گی، جو اللہ صبح کو کھلانے والا ہے وہی اللہ شام کو بھی کھلائے گا۔ رات میں اگر کوئی کھانے کی چیز بچ جاتی اپنے سے ضرورت سے پوری ہو کر فوراً صدقہ کر دیتے۔ ان کے یہاں بچی ہوئی چیز گھر میں رکھنا غلط تھا۔ اتنے سیدھے سادے، گھر میں کوئی ایک وقت کا کھانا ایکسٹرا نہیں، اس لیے کہ ان کے پاس اسلام کی عزت تھی۔ حضرت بلال سیدھے سادے، ان کے پاس کوئی لباس ڈھنگ کا نہیں، کوئی کپڑے ڈھنگ کے نہیں، کوئی چیز نہیں۔ آج ہم لوگ سوٹ پہن کر عزت چاہتے ہیں، شیروانی پہن کر چاہتے ہیں کہ عزت مل جائیں، لاکھوں کی گھڑیاں پہن کر چاہتے ہیں کہ عزتیں مل جائیں، لاکھوں کے خلم اور پین رکھ کر چاہتے ہیں کہ عزت مل جائے۔ چیزوں سے عزت نہیں ملتی، اسلام سے عزت ملتی ہے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اپنی کتاب کے اندر، آج مسلمان چیزوں سے، کپڑوں سے عزت چاہتا ہے، حالانکہ عزت اسلام سے ملتی ہے۔ ہمارے پاس چونکہ اسلام والی عزت ختم ہو گئی تو ہم چیزوں سے عزت تلاش کر رہے ہیں کہ ہمیں بڑی کار مل گئی تو عزت مل جاتی ہے، بڑا گھر مل گیا تو عزت مل جاتی ہے۔ نہیں، عزت تو اسلام میں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب جب بیت المقدس کے فتح کے لیے گئے تھے تو بڑے بڑے صحابہ نے کہا کہ حضرت کپڑے بدل لیں، آپ بات چیت کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ یہود، وہ نصارہ، عالی شان لباس پہننے والے، اونچے اونچے زر زیور پہننے والے، ان کے سامنے تمہیں بات کرنے جا رہی، سو تمہیں یہ 17 پیوند لگے کپڑے پہن لگے تو کیا سوچنا انہوں؟ پہلے تو انکار کر ڈالے، پھر دوسرے دن پورے بڑے بڑے صحابہ مل کو فورس کرے، نہیں تمہیں پہننا سوچ، تو پھر حضرت عمر مجبور ہو کو پہن لیے، نئے کپڑے پہن لیے، گئے۔ اچھا گھوڑا ان کے واسطے ریڈی کرے تھے، بات چیت کو جانی سنا بڑے آدمی کے پاس سے، تو ایک اچھا گھوڑا انہوں جو لے تھے وہ سائڈ میں بندہ لے، سیدھا سادہ گھوڑا، بہترین گھوڑا، بہترین لباس پہنا کو گھوڑا حضرت عمر کے سامنے پیش کرے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکاب پر پاؤں رکھے اور بیٹھے، ایک سیکنڈ بیٹھے، فوراً چھلانگ مار کو گھوڑے کے پر سے کود ڈالے نیچے اور بولے ہلاک عمر، ہلاک عمر، ہلاک عمر۔ عمر تو برباد ہو گیا تھا، عمر تو برباد ہو گیا تھا، عمر تو برباد ہو گیا تھا، اللہ نے بچا لیا۔ میرے کپڑے لاؤ، فوراً جو پہن کر لایا تھا وہ کپڑے لاؤ، فوراً کپڑے بدلے۔ میرا گھوڑا لاؤ، جو جس گھوڑے پر بیٹھ کر آیا تھا وہ گھوڑا لاؤ، اور میرے ساتھ جو غلام تھا اسے لاؤ۔ وہی کپڑے پہنے اور وہی گھوڑے پر بیٹھا، وہی غلام لیا اور بات چیت کے لیے گئے۔ اور جب انہوں نے دیکھا حضرت عمر کو آتے ہوئے تو انہوں نے بات چیت کے بغیر بیت المقدس کی چابیاں اٹھا کر حضرت عمر کو دے دی۔
واپسی کے بعد صحابہ نے پوچھا کہ آپ اچھے کپڑے پہن لے کو، اچھے گھوڑے میں بیٹھ کو جانے کے بجائے چھلانگ مار کو اتر کے کیا وجہ؟ تو حضرت عمر نے کہا جب آپ سب نے مل کر مجھے زور دیا اور میں نے نئے کپڑے پہن لیے اور میں نے پھر وہ اچھے خاصے گھوڑے پر بیٹھ گیا، تو اچانک اللہ نے مجھے وہ منظر دکھایا اور یہ بات اللہ نے مجھے سمجھائی کہ عمر کیا کر رہے ہو؟ ہم نے تمہاری نشانی تورات کے اندر جو لکھی ہے تم اسے غلط ثابت کرنا چاہتے ہو، میرے نبی کی نبوت پر داغ لگاتے ہو تم۔ تو فوراً میں نے چھلانگ لگا دیا اور میں نے اپنے وہی کپڑے پہن لیے، میں نے اپنا وہی گھوڑا لیا، میں نے اپنا وہی غلام لیا۔ اور جب یہود و نصارہ نے دیکھا ان کی تورات میں لکھا ہوا تھا کہ بیت المقدس ایسا آدمی فتح کرے گا جس کے کپڑے پر 17 پیوند لگے ہوں گے، سبحان اللہ۔ تو حضرت عمر نے ایک جملہ فرمایا تھا اس نے، اِنَّا قَوْمٌ عَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، ہم وہ قوم ہیں کہ اللہ نے ہمیں اسلام سے عزت دی ہے، فَلَا نَلْتَمِسُ الْعِزَّةَ بِغَيْرِهِ، یاد رکھو میرے ساتھیوں، اے نبی کے صحابہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام سے عزت نوازی ہے، اسلام کے علاوہ کسی اور چیز سے عزت تلاش نہیں کرنا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اسلام اگر مضبوط ہوگا تو خود بخود اللہ عزتوں سے نواز دیں گے۔ محبوب العلماء والصلحاء حضرت پیر مولانا قدس سرہ ذوالفقار شیخ بندی مجددی جو انتقال فرما گئے، ابھی ہمارے بہت بڑے بزرگ پڑوسی ملک کے جو انتقال فرما گئے، ان کے بارے میں مولانا طلحہ صاحب فرما رہے تھے تعزیت کے بیان کے اندر کہ ایک مرتبہ امریکہ میں حضرت اپنی جماعت کے ساتھ بیان کو گئے تھے کسی پروگرام میں، اور راستے میں وہاں پیٹرول پمپ پر رکتے ہیں پیٹرول ڈلانے کے لیے، تو سارے ساتھی اپنی اپنی ضرورت کے لیے اتر گئے، اور حضرت والا حضرت پیر ذوالفقار رحمۃ اللہ علیہ کار میں ہی بیٹھے تھے قرآن پڑھتے ہوئے۔ راستے میں ایک تیز رفتار میں ایک لیڈی کار چلاتی ہوئی جا رہی تھی، جاتے جاتے اس نے پیٹرول پمپ پر رکی کار اور اس میں بیٹھے حضرت پیر ذوالفقار صاحب کو اس نے دیکھا، تو اس نے فوراً اپنی کار کو بریک مارا اور واپس کار لیا اس نے اور سیدھے حضرت کے پاس آئی اور اتر کر حضرت کے سامنے آ کر کہنے لگی، آپ جس مذہب پر چلتے ہیں مجھے بھی وہ اس مذہب قبول کرنا ہے، کوئی بات نہیں۔ وہ اپنے کام اپنی جاب سے اپنے گھر جا رہی تھی، اور جب حضرت کو ایک جھلک اس نے حضرت کوئی شیروانی تو نہیں پہنتے، حضرت کوئی سوٹ اور ٹائی تو نہیں لگاتے، حضرت کا لباس تو بالکل سفید ہوتا تھا، سیدھا سادہ ہوتا تھا، امامہ بھی سفید، لباس بھی سفید۔ کیا نور تھا جو جانے والی تیز رفتار میں لیڈی اور عورت خاتون وہ فوراً اتر کر آ کر کہنے لگی کہ بس مجھے اسلام کے اندر داخل کرو۔ حضرت نے واقعہ بیان، سچا واقعہ بیان کیا حضرت نے۔ تو میرے عزیزوں، عزت تو اسلام میں ہے، کپڑوں میں کوئی عزت نہیں ہے۔ آج ہماری پہچان کیسا کہ تو کپڑے اچھے رہے تو اچھی پہچان، گھڑی اچھی رہنا، چپلاں اچھے رہنا، کار اچھی رہنا، اس میں کوئی پہچان نہیں ہے۔ میں اور آپ سجدوں سے اپنی پہچان بنائیں، دعاؤں سے اپنی پہچان بنائیں، تلاوتوں سے اپنی پہچان بناؤ، سچائیوں سے اپنی پہچان بناؤ، امانت داری سے اپنی پہچان بناؤ، اللہ اس کے رسول کے احکام کو پورا کرنے سے اپنی پہچان بناؤ، چیزوں کے پیچھے نہ بھاگو۔